چند دن قبل ہمارے ایک مشہور صحافی کا ایک مضمون شائع ہوا، یا تو مضمون شائع ہوا ہے یا ان کی کوئی پرسنل، ان کا کوئی ذاتی ایک رائے تھی جو انہوں نے کسی کے سامنے شیئر کی. تو مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ ٹاپ مضمون شائع ہوا ہے یا انہوں نے کوئی ویڈیو بیان جاری کیا ہے، لیکن خبر یہ پہنچی کہ محترم نے یہ کہا کہ مسلمان اور مسلم اسکالرز آخرت ہی کی بات کرتے ہیں، اس دنیا کی بات نہیں کرتے. تو اگر سب کچھ آخرت ہی ہے تو مسلمان تو پھر اس دنیا میں ترقی میں دوسری قوموں سے پیچھے رہ جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب کچھ آخرت ہی ہے، نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے، نظر کی حفاظت کرتے ہیں، بولو بھائی جنت کے لیے، حج کرو جنت کے لیے، بکرا کاٹو بقرعید میں، اس کے علاوہ نہیں ہے، بقرعید میں بکرا کاٹو جنت کے لیے، عقیقہ کرو جنت کے لیے، رمضان کے روزے رکھو، بولو نا کیا ہو گیا، جنت کے لیے ہے بھائی. رات کو جلدی سو، صبح جلدی اٹھو فجر کے لیے، اور فجر کس کے لیے؟ جنت کے لیے. زنا سے بچو، شادی کرو کس کے لیے؟ بولو نا جنت کے لیے. بچے زیادہ پیدا کرو کس کے لیے؟ جنت کے لیے. نبی کا حکم ہے، گورا تھوڑی کرتا ہے. ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہ کراؤ، ابا کی کڑوی کسیلی، الٹی سیدھی، آڑی ترچھی، کیونکہ ابا کی اکثر باتیں اولاد کو ایسے ہی لگتی ہیں کہ سیدھی بات تو ابا کرتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم اولاد کو جو نظریہ ہے اس حساب سے کہہ رہے ہیں کہ ابا کی آڑی ترچھی، ٹیڑھی میڑھی، الٹی سیدھی باتیں، اللاجیکل باتیں برداشت کرو. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جنت کے لیے. اللہ کا مطلب پھر جنت ہی ہے نا. اس صحافی نے شاید اپنے اعتراض کو اتنے ڈیفائن نہیں کیا ہوگا جتنا میں اس کے اعتراض میں جان ڈال رہا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہی ہے. اور بہت زیادہ بنیاد پرست بننا ہے تو پھر سہ روزہ لگاؤ تبلیغی جماعت میں، کس کے لیے؟ جنت کے لیے. ان تمام چیزوں سے کیا مسلمان ترقی کر رہا ہے دنیا میں؟ بھائی ویڈیو نہیں بنائیے، ویڈیو نہیں بنائی. ان تمام چیزوں سے کیا ترقی کا کوئی تعلق ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ داڑھی رکھو کس کے لیے؟ عورت پردہ کرے جنت کے لیے. حیض و نفاس کے احکام خواتین کے یہ سیکھنے پڑتے ہیں. جو خواتین کو مینسز آتے ہیں، اس کا شریعت کے بہت سارے احکام سے بڑا گہرا تعلق ہے. جن خواتین کو یہ احکام معلوم نہیں ہیں، ان کی نمازیں ضائع، ان کے روزے ضائع، عدت کے احکام ضائع. طلاق کے بعد، شوہر کی موت کے بعد عدت کے احکام کا اس سے تعلق ہے، غسل کا تعلق ہے، طہارت کا تعلق ہے. لیکن خواتین آج یہ علوم حاصل نہیں کرتی. بچیوں کو میڈیکل کالج میں پڑھایا جا رہا ہے، پری انجینئرنگ کروایا جا رہا ہے، اور پی ایچ ڈی اسکالر بن رہی ہیں، آرمی میں بھی جا رہی ہیں، اب تو پائلٹ بھی بن رہی ہیں. تو محترم صحافی کا یہ کہ بڑے مشہور صحافی ہیں، نام نہیں لینا چاہتا، خام خامے بولیں گے یار. تو محترم کی بحث کا حاصل یہ ہے، حالانکہ وہ خود انہوں نے بھی حج کیا ہوا ہے، عمرہ بھی کیا ہوا ہے، یعنی وہ بھی ایک مسلمان ہے. کوئی بہت ہی ملحد یا ایتھیسٹ ٹائپ کا آدمی اگر یہ اعتراض کرتا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. کسی حاجی اور عمرہ کرنے والے کا یہ اعتراض کرنا، اصل میں یہ اس کا اعتراض نہیں ہے، یہ بہت سے لوگوں کے دل کی دھڑکن ہے جو محترم کی زبان پہ آ گئی.
بہت سے ہمارے مسلمانوں کا یہی ہے کہ یار اگر اسلام کو فالو کریں گے تو گورا کہاں سے کہاں نکل گیا. فجر کی نماز پڑھیں گے تو کیا خلائی سیارہ ہمارا آسمان پہ جا سکتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا آپ لوگ؟ نہیں جا سکتا نا. اس کا کوئی سائنسی ترقی سے کوئی تعلق ہے؟ کہہ رہے مسلم اسکالرز کے پاس بیٹھو تو یہی بات ہے. ہفتے میں ایک دن ناخن کاٹنے، ہفتے میں ایک دن کم سے کم نہانا ہے، جمعے کو نہا دھو کے آیا کرو، خوشبو لگا کے آیا کرو. اس کا ترقی سے کوئی تعلق ہے؟ بھائی جب میلے ہو جاؤ تو نہا لو. گورا بھی نہاتا ہے، کہتے میلے ہو. جمعے اور ہفتے سے کیا تعلق ہے اس کا؟ حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، کتے بلی نہیں کھاؤ، اور بہت سارے حرام جانور ہیں ان کا نام لیتے ہوئے بھی انسان کو گھن آتی ہے. یہ نہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ. تو کیا گائے کا گوشت ذبح کر کے کھانے سے ہم میڈیکل سائنس میں ترقی کر سکتے ہیں؟ بولو. ہمارے ہاں اچھے انجینئر پیدا ہو سکتے ہیں؟ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یار اگر ٹھیک ہے آخرت بھی ہے، جنت جہنم بھی ہے، تو لیکن مولویوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہمیں ترقی سے پیچھے لے جائے. یعنی ان کا خلاصہ یہ ہے. اور در حقیقت وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اسلام جو ہے وہ آپ کو دنیا میں ترقی نہیں کرنے دے گا. بعض لوگ اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اسلام ہی نہیں کرنے دے گا، بعض کہتے ہیں نہیں اسلام تو کرنے دے گا لیکن علماء رکاوٹ بن رہے ہیں. اسلام تو نہیں کچھ کہتا لیکن علماء جو تھوڑے سے زیادہ دیندار ہیں وہ یوں کہہ دیتے ہیں. تو میں اعتراض کو اور زیادہ اچھے طریقے سے بیان کرتا ہوں. کچھ مثالیں اور بھی رہ گئی ہیں. وہ مثال تو رہ گئی جو میں اکثر بیان کرتا ہوں، 4 شادیاں. اس کا ترقی سے کوئی تعلق ہے؟ بلکہ وہ تو ترقی کا بیڑا غرق کر. یعنی اگر آپ 4 شادیاں کر کے آپ یہ لوگوں کی جو سوچ ہے اس کو بتا رہا ہوں، میری رائے میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. ہم چار تو نہیں، خیر جتنی بھی ہیں اتنی شادیاں کر کے یہاں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں نا. کچھ تو ہم بھی کر ہی رہے ہیں نا، کوئی نہ کوئی کام تو ہم بھی کر رہے ہیں، فارغ تو نہیں ہے. آپ نے 4 کر لی، اب ناسا والوں کا فون آیا بھی راکٹ ہم بھیج رہے ہیں ستاروں کی طرف. ایک نیا ستارہ دریافت ہوا ہے، اس پہ بھیجنے کا مشن ہے، آپ کو بھیجا جائے. تو ایک بیوی نہیں، دوسری روکے گی نہیں، تیسری روکے گی نہیں، تو چوتھی تو کوئی نہ کوئی تو روکے گا آپ کو. بھائی کیا ہو گیا؟ اتنی کی کیوں تھی جب ستاروں پہ ہی جانا تھا آپ نے؟ پھر جب 4 ہوں گی تو بچوں کی بھی ایک لائن ہوگی، تو وہ ترقی سے روکیں گے آپ کو، وہ ٹانگیں کھینچیں گے آپ کی. ان کی فکر، ان کی پڑھائی کی فکر، تربیت کی فکر ایسے ہی چھوڑ دو تو چور اچکے بنیں گے. تو مذہب جو ہے آپ یعنی مسلمان ترقی نہیں کر رہا مولویوں کی وجہ سے، اور ترقی نہیں کر رہا مذہب کی وجہ سے. مسلم اسکالرز کو چاہیے کہ تھوڑا سا دنیا داری بھی لوگوں کو سکھائیں. یہ اعتراض اور یہ اشکال صرف ایک صحافی کا، کالم نگار کا نہیں ہے. یہ چیز آج ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں لاشعوری طور پر بیٹھ چکی ہے. وہ گورے کو دیکھتے ہیں، اور میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو میری بھی یہی سوچ تھی. ہماری بھی کیا تھی؟ ہم مذہب میں تھے الحمدللہ، نماز شروع سے پڑھتے تھے، گھرانہ ہمارا مذہبی تھا، نمازوں کے پابند تھے، روزے الحمدللہ ہمیں نہیں یاد پڑتا ہم نے اپنی بالغ ہونے کے بعد کبھی زندگی میں روزے چھوڑے ہوں. مذہب پہ چل بھی رہے تھے، مذہب کو فالو بھی کر رہے تھے، لیکن لاشعور میں یہ بات کھاتی تھی گھن کی طرح کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم انگریز سے آگے کیوں نہیں، ہم ہر چیز میں ان کے محتاج کیوں ہیں. اگر ہم حق پر ہیں
کامیاب وہ کیوں ہیں, ہم کیوں نہیں ہیں. لیکن جب دین کا علم حاصل کرنا شروع کیا, یہ میرا دین کے علم کی طرف آنا بھی ایک عجیب ایک واقعہ تھا کہ میرے جیسے لبرل مولانا تو نہیں تھا میں, لبرل نمازی, بالکل ٹھیٹ مولوی بن جائے, یہ خود میری کھوپڑی میں اب تک نہیں آ رہا کہ میں گیا کیسے اس طرف. کیونکہ میں بھی ان زہریلے اثرات سے متاثر تھا جو مذہب کے خلاف, علماء کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, میں اس سے بہت زیادہ متاثر تھا. کیونکہ ہم اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں جو ایک شہر کا ماحول ہوتا ہے. ایک آدمی پیدا ہی مدرسے میں ہوا ہو, علماء کے بیچ ہی میں بڑھ چڑھ کے جوان ہوا ہو, اس کو تو نہیں پتا نا باہر کا کیا ہو رہا ہے دنیا. لیکن ہم تو دنیا دیکھ رہے تھے. تو جو آج ہمارے لبرل طبقے کے دلوں کے وسوسے, ان کے جو اعتراضات ہیں, وہی سارے ہمیں بھی ہوتے تھے. مجھے یاد ہے ان دنوں میں نے کچھ گمراہ لوگوں کی کتابیں بھی پڑھنا شروع کی جو لبرل قسم کے مولانا تھے. یعنی مولانا تو نہیں کہہ سکتے ان کو, جو لبرل قسم کے مذہبی اسکالر جنہوں نے اسلام کو جدید سانچے میں ڈھالنے کے لیے اسلام ہی کو مسخ کر دیا تھا. بعض لوگ ایسے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ چیز اسلام کی آج قابل قبول نہیں ہے, تو لوگوں کو اسلام کے قریب لانے کے لیے کچھ اسلام میں ہی کیا کر دو, چینجنگ کر دو. پردے کے حکام کی دھجیاں اڑا دی, گانے بجانے اور یہ سب چیزیں اسلام میں کیا ہیں, جائز ہیں. ایسے داڑھی بھی نہیں ہے, رکھ لو ٹھیک ہے, نہیں رکھو. تو کچھ ایسے اسکالرز جب آپ کو ملتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھے کچھ سہارا مل گیا. لیکن جب علماء سے تعلق ہوا تو اندازہ ہوا کہ یہ اسلام کو ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے خود اسلام ہی کو کیا کیا جا رہا ہے, چینج کیا جا رہا ہے. تو میرا اس طرف آنا ایک عجیب حادثہ کہہ لیں, یا حادثہ تو نہیں کہہ سکتے, تو بہت اچھا کام ہو گیا, لیکن میں عجیب صحیح کا کچھ ہوا ہے اللہ کی طرف سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, وہ کیسے آیا وہ میں کئی دفعہ واقعہ بیان کر چکا ہوں, اس کی ضرورت نہیں, موضوع سے ہٹ جاؤں گا پھر میں. یہاں چند غلطیاں ہوتی ہیں ہمارے اس لبرل طبقے سے, وہ میں غلطیاں نمبر وار بیان کرتا ہوں. سب سے بڑی غلطی ہمارے اس لبرل طبقے سے جو ہوتی ہے, اور بھی ہوتی ہیں وہ میں بھی بتاؤں گا آگے, وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو ترقی کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے. خوب سمجھ لیں, قرآن کی نظر میں یہ دنیا کی زندگی کی ویلیو 2% کی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, 2% کی نہیں ہے. فرض کر لو کہ اسلام پہ چلنے سے آپ دنیاوی ترقی میں پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ غلط ہے. اس کے غلط ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو جنہوں نے اسلام کو فالو کیا وہی دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم بن کے رہے, اور 1200-1300 سال انہوں نے پوری دنیا کی قیادت کی ہے. تو اگر اسلام آپ کی وجہ سے آپ ترقی میں پیچھے رہ رہے ہوتے, یا مذہبی اسکالرز کی وجہ سے پیچھے رہ رہے, ہاں جاہل اسکالرز بھی ہیں میں مانتا ہوں, لیکن سارے تو غلط نہیں ہو جاتے نا. تو اگر اسلام کی وجہ سے آپ پیچھے ہوتے, تو جب اسلام دنیا میں آیا تو مسلم قوم ہی دنیا کی سب سے بڑی, سب سے ترقی یافتہ قوم بھی, دنیا کو ترقی سکھانے والی, دنیا کو تہذیب سکھانے والی, اور دنیا میں اکثر آبادی پہ حکومت کرنے والی قوم کون سی تھی؟ وہ مسلم تھی. اور 2-4 صدیوں کی بات نہیں ہے, 1000 سال سے زیادہ عرصہ ایسے مسلمانوں نے دنیا میں حکومت کی ہے جیسے محلے کے دادا نہیں ہوتا, محلے کا ایک دادا ہوتا ہے نا, اب تو ختم ہو گئے دادے وادے. کراچی میں پہلے بہت دادے ہوا کرتے تھے, محلے کا بدماش ہے جی, یہ دادا ہے محلے کا. ایسے حکومت کی ہے, ہر چیز ہم سے لو,
ہر چیز ہم سے سیکھو. گورے یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ مسلم سائنٹسٹ دنیا میں نہ ہوتے تو آج ہم ترقی کے جس عروج کو پہنچے ہوئے ہیں یہاں تک پہنچنے میں کم سے کم ہمیں مزید 500 سال لگتے, کم سے کم. یہ اسلام ہے جس نے آپ کا 500 سال کا سفر بچا لیا. تو اس لیے یہ بات غلط ہے, لیکن میں ابھی اس کو فرض کر لیں کہ یہ ٹھیک ہے. تو یہ جو دنیا کی ترقی ہے نا, اچھی آپ اسٹیبل ہو جائیں, آپ کے پاس پیسہ, ترقی کو یہی سمجھا جاتا ہے نا, آپ کی صحت اچھی, آپ کے پاس معاشی ترقی بہت زیادہ, اور ایوریج ایج آپ کی بڑھ جائے. بھائی ترقی یہی ہے نا. جرمنی میں لوگوں کی جو ایوریج عمر ہے وہ 80 سال ہے. 80 سال, اب ریٹائرمنٹ کی عمر بھی وہ لوگ بڑھا رہے ہیں کہ بھائی 80 سال تک بندہ کام کا ہوتا ہے. ہمارے یہاں کتنی ہے؟ شرمندگی سے بچنے کے لیے 60 سال ہے, ورنہ اصولی طور پر 35 سال ہونی چاہیے. او بھائی کیا ہو گیا بھائی, اب 35 لکھیں گے ریٹائرمنٹ کی عمر, تو بھرتی کب ہوگا؟ ورنہ گورا 80 سال میں جو ان میں جو اپنی صحت کو ذرا صحیح رکھتے ہیں, زیادہ تر لوگ کوشش یہی کرتے ہیں. ان میں بھی ہماری طرح بہت سے ہوتے ہیں جنہیں کوئی ہوش نہیں ہوتا, لیکن 80 سال کا گورا اور یہاں 35 سال کے نوجوان کو دیکھ لو آپ. 35 سال کا جو نوجوان لڑکا ہے وہ ریٹائرمنٹ کی عمر اس کی ہو چکی. وہ صرف 4 شادیوں پہ بیان سن کے خوش ہو سکتا ہے, سوچ نہیں سکتا. باتوں سے وہ خوش ہوتا ہے, ماشاءاللہ کتنا زبردست بیان ہو. اور 5-6 سال کے بعد جا کے وہ اس بیان سے بھی خوش نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں کیا بیان لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو صحت کا حال دیکھو ہمارے ہاں, تو ظاہر ہے ترقی کہاں ہے؟ وہاں ہے. ہمارے ہاں بولو نا بھائی, نہیں ہے. کرپشن دیکھ لو, بیڑا غرق ہو گیا ہمارا کرپشن سے. گرین بس ابھی چلنا شروع ہو گئی ہے, سنا وزیر اعظم صاحب افتتاح کر رہے ہیں. مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہے. کراچی میں گرین بس کا افتتاح وزیر اعظم کرنے والے ہیں. لوکل ٹرین کا افتتاح ہوا تھا, مٹھائیاں بھی بٹی تھیں, اس کے بعد سے اب تک لوکل ٹرین ہمیں نظر نہیں آئی. پتہ نہیں پوری ٹرین سندھ حکومت پی گئی. سندھ گورنمنٹ پرزے کھا جاتی نا, ٹرین کے پرزے کھا جاتی, ٹریک اٹھا کے اسکریپ والوں کو بیچ دیتی, انجن دائیں بائیں کر دیتی, ایک آدھ ڈبہ پی جاتی, پورے انجن سمیت ٹرینیں سندھ حکومت ہضم کر کے بیٹھ گئی. ماشاءاللہ. جیسے اسٹیل مل میں 2-3 چمچے غائب ہو جاتے نا اسٹیل کے, ٹھیک ہے نا, ہم کہتے ہمارے حکمران بہت نیک ہیں, لیکن سندھ گورنمنٹ پوری اسٹیل مل پی گئی. بھائی اسٹیل کے 2-3 چمچے ہو جاتا ہے, کرپشن اتنی ہوتی ہے. یہ تو گھروں میں وہ چمچے جو وہ کوک ہے نا وہ غائب کر دیتا ہے بعض دفعہ, لیکن ہمارے سابق حکومت سندھ کی ماشاءاللہ پورا اسٹیل مل, اللہ نے بڑا حافظت, وہ بڑا ہاضمہ دیا بھائی ماشاءاللہ. تو گرین بس کا افتتاح ہونے والا ہے. اس کے بعد شاید کچھ دن گرین بس چلے, لیکن ہماری سندھ گورنمنٹ سے ہمیں اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اس کا ایک پرزہ انشاءاللہ ہماری حکومت کھانا شروع کرے گی. ایک دم سے پوری بس غائب شاید نہ ہو, پھر اس میں ناقص پرزے لگنا شروع ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں کراچی میں تھوڑے ہی دنوں میں گرین بس کے پہیے لے کے لوگ روڈوں پہ سفر کر رہے ہوں گے کہ ونس اپون اے ٹائم کسی وقت ان پہیوں کے اوپر بس ہوا کرتی تھی, اب 2-3 کھوکھے رہ گئے. تو آپ سندھ گورنمنٹ سے بالکل بھی امیدیں نہ لگائیں کراچی والوں کہ تم ترقی کرو گے. یہ دماغ سے آپ اس میں بالکل بھی خوش ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے.
یہ بسوں کا حال بیڑا غرق ہونے والا ہے. ترقی پنجاب کر رہا ہے, پنجاب کی گورنمنٹ کم از کم پنجاب کے ساتھ مخلص ہے کسی حد تک. اتنا تو ہمیں غم کا اظہار کا موقع ملنا چاہیے نا. لوگ کہتے ہیں ممبر پہ سیاسی باتیں کر رہے ہو, یار کوئی دکھڑے کہاں بیان کروں میں بیٹھ کے اپنے دکھڑے. پورے کراچی کو کئی سال سے اکھاڑا ہوا ہے, کھدا ہوا ہے کراچی, روڈ جام, اور اب گرین بس کے افتتاح کی بات آئی ہے تو ہمیں پتا ہے نا ہونے والا کیا ہے. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو گورنمنٹ نے بسیں جاری کی تھیں, بہت فائدہ ہو گیا تھا ہمیں. پیدل ہم بہت لمبا سفر کر کے جاتے تھے, اس کا فائدہ بھی ہوا, پیدل چلنے کی عادت ہوئی. لیکن جب گورنمنٹ کی بسیں, بڑی خوبصورت بسیں آئیں, بہت کم کرایہ, اس کا بڑا مزہ آیا جی. تھوڑے دنوں میں ان بسوں کی ایسی واٹ لگی ہے کہ گدیاں تک, کھڑکیوں کے شیشے تک غائب ہوئے ہیں اس کے. ایک پروجیکٹ شروع ہوا گورنمنٹ کا, بس یہ آخری بات کر کے ٹاپک پہ آ رہا ہوں. انہوں نے گٹر لائنیں پہلے ڈال دیں, گٹر کے ڈھکن, اور اب سڑکیں بچھا دیں. اب تعمیراتی کام ہونے والا تھا تو گٹر کے ڈھکن سارے غائب. ان ڈھکنوں سے سریا نکال کے بیچا ہے. چرسیوں کے ساتھ بھی کمیشن ہوتا ہے. چرسیوں کو کہا جاتا ہے تو گٹر کا ڈھکن نکال کے سریا بیچ, اتنے تیرے اتنے میرے, بشرطے کہ جو جس کا کمیشن ہے وہ خود چرسی نہ ہو, ورنہ وہ پیسوں میں کمیشن نہیں ہوتا, پھر چرس میں کمیشن ہوتا ہے. کہ اس ڈھکن سے سریا نکال کے جو تو چرس لے کر آئے گا اتنی پڑیا میرے پاس پہنچا دے. اٹ از کالڈ ترقی. اسے کیا کہتے ہیں بولو بھائی؟ ترقی. تو میں ان صحافی سے کہتا ہوں کیا یہ ترقی مولویوں کی پیدا کرتا ہے؟ یہ جو کرپشن ہے اور یہ جو ملک کی بدحالی ہے, یہ ملک کیا مولویوں کے ہاتھ میں ہے؟ بولو نا. تو مذہب پہ اپنی ٹھڑک کیوں نکالتے ہو بھائی کہ اسلام کی وجہ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں؟ تھوڑا بہت جو خدا کا خوف لوگوں کے دلوں میں ہے وہ جنت اور جہنم کی وجہ سے ہے. قانون کا تو خوف ختم, جو قانون دان ہے انہی پر اعتماد نہیں ہے. میں انڈس ہاسپٹل گیا نا, بڑا خاندانی ہاسپٹل ہے, اللہ تعالیٰ ان کے ڈاکٹر کا کیا نام ہے یار, عبد الباری, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. اور ان کی ٹیم اکیلے نہیں ہے, ان کے ساتھ ایک ٹیم ہے. اور اللہ سلیمان احمد صاحب جو ٹائم لینڈر والے, ان کی عمر میں برکت دے. ان کی بھی بڑے مشورے شامل تھے اس ہاسپٹل کو بنانے میں. بڑا خاندانی کام کیا ہے. پورا ہاسپٹل فری چل رہا ہے, فری. اور علاج ماشاءاللہ آغا خان کے معیار کا, 1 روپیہ بھی نہیں ہے. ہاں رش بہت ہے تو نمبر بہت دیر سے آتا ہے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کا بجٹ کتنا ہے؟ اربوں روپے کا بجٹ, اربوں روپے کا. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بجٹ پورا کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا 94% صرف کراچی پورا کر دیتا ہے. اتنا کراچی کے تاجروں میں اللہ نے خرچ کرنے کا جذبہ رکھا ہے. وزیر اعظم صاحب روتے ہیں کہ یہ قوم چیریٹی اتنا کرتی ہے تو ٹیکس کیوں نہیں دیتی, حالانکہ ٹیکس تو بہت کم لیا جاتا ہے نا. ارے ایک تاجر 1 ارب روپے دے رہا ہے انڈس ہاسپٹل کو, یا کسی مدرسے کو دے رہا ہے. مدرسوں میں بھی لوگ خرچ کرتے ہیں الحمدللہ. ہم نے جب اعلان کیا 2 سال پہلے لاک ڈاؤن میں کہ ہم بہت سے گھروں میں راشن نہیں ہے, میں نے خود اعلان کیا, کچھ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ بھائی ہم ان کے لیے انتظام کرتے ہیں. تو میرے لیے پیسے جمع کرنا ممکن نہیں. میں نے پابندی لگائی ہے کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے, کیونکہ میرے پاس اتنی بڑی ٹیم نہیں ہے جو اتنی رقم کو سنبھالے. ایسا لوگوں میں جذبہ خرچ کرنے کا ہم نے اعلان کیا کہ بھائی ہم نہیں سنبھال سکتے اتنی رقم. جب تک کوئی پراپر ٹرسٹ نہ ہو, پراپر فاؤنڈیشن نہ ہو, پراپر ایک طریقہ نہ ہو, اس وقت تک ہم انفرادی طور پہ یہ کام نہیں. لوگ دینے والے بہت ہیں, لیکن میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو ٹیکس دینے کے فضائل بیان کروں کہ گورنمنٹ کو ٹیکس دینا چاہیے, لوگوں کو موٹیویشن بولو نہیں ملتی. حالانکہ ٹیکس کی رقم تو بہت تھوڑی ہے. اور پاکستان میں ٹیکس باہر ملکوں کی نسبت تھوڑا نہیں ہے, بلکہ بہت تھوڑا ہے. بہت تھوڑا ٹیکس یہاں دوسرے ملکوں کی نسبت. لیکن وہ تھوڑا ٹیکس بھی لوگ دینے کے لیے تیار غلط کرتے ہیں. میں کہتا ہوں دیا کرو ٹیکس, لیکن تیار کیوں نہیں ہوتے؟ انڈس ہاسپٹل میں ایک تاجر کو پتا ہے 20 کروڑ روپے دوں گا, مریض پہ لگے گا.
جبکہ گورنمنٹ کو 5 روپے ٹیکس دیتے ہوئے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹیکس عوام پہ استعمال نہیں ہوگا, یہ حکمرانوں کی توندے بھرے گا جا کے یہ ٹیکس. آپ اپنا نظام صحیح کرو. اس قوم میں اللہ نے بڑا ظرف رکھا ہے, یہ اسلام ہے جس کی وجہ سے لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. اس کے پیچھے اسلام نہ ہوتا تو قانون نہیں ہے کوئی. قانون میں اتنی طاقت ہمارے ملک میں نہیں ہے کہ آپ کی جیبوں سے ٹیکس نکال لے. وہ قانون میں طاقت نہیں ہے. تو آپ اگر مذہب کو ہٹا دو گے بیچ سے کہ اسلام ترقی سے روک رہا ہے, تو جو تھوڑے بہت آپ ہو اس سے بھی گئے. ہمارے ملک میں غریب کو کھلانے کا جذبہ حکومت کی موٹیویشن کی وجہ سے نہیں ہے, اسلام کی موٹیویشن کی وجہ سے ہے. میں حیران ہو گیا ان کا بجٹ دیکھ. ایک اور بلڈنگ بن رہی ہے, ایک اور بلڈنگ بن رہی ہے, یہ 5 ارب روپے کا بجٹ, یہ جناب 6 ارب روپے کا. ابے بھائی کہہ رہے لوگ دے رہے ہیں آگے, اور ایسے دیتے ہیں کروڑوں روپے. انہوں نے بتایا ایسے دیتے ہیں, دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں, بائیں کو پتا نہیں. کہہ رہے ہمارا نام نہیں آنا چاہیے. تو میں حیران ہوا. پھر اور بھی ہاسپٹل ہیں جن کو دیتے ہیں لوگ, صرف یہ نہیں ہے. آپ جائیں ہمارے ہاں, اگر کوئی چیریٹی بیسس پہ کوئی ادارہ بنتا ہے بہت ترقی کرتا ہے, لوگ تجوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں. اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے کہ اس میں کراچی الحمدللہ پورے ملک میں سخاوت کا جذبہ ہے. لیکن میں جہاں بھی دنیا میں گیا ہوں, کراچی کے بارے میں یہ رپورٹ الحمدللہ بہت اچھی ہے کہ یہاں کے تاجروں میں خرچ کرنے کا جذبہ من حیث القوم زیادہ ہے. باہر بھی خرچ کرتے ہیں بھائی, ہر جگہ لوگ ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو انڈس ہاسپٹل میں جو اربوں کا بجٹ ہے نا, یہ 94% کراچی سے پورا ہو رہا ہے. اس میں دوسرے کنٹری بھی شامل ہیں, یعنی یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے. 92% یا 94%. امریکہ ہو گیا, دوسرے UK ہو گیا, بڑے بڑے تاجر تو وہاں ہیں نا, ان سب کو ملا کے 92 یا 94% صرف کراچی کے تاجر پورا کر دیتے ہیں. تو باہر سے اتنا فنڈ نہیں آ رہا جتنا یہاں کے مقامی لوگ کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ صرف اسلام ہے, اس کے پیچھے مذہب ہے, اس کے پیچھے آخرت کی تیاری ہے. جب ایک درخت لگانے سے, نبی کی صحیح بخاری مسلم کی حدیث کہ جب مر جاؤ گے اس درخت سے جب تک پرندے اور جب تک اس سے انسان اور پرندے فائدہ اٹھائیں گے تمہیں اس کا ثواب ملے گا. یہ موٹیویشن ہے. تو آپ اگر آخرت کو اور اسلام کو بیچ سے نکال دو گے تو ترقی کے خواب دیکھنا چھوڑ دو. جس پوزیشن پہ آپ ہو اس سے بھی برباد ہو جاؤ گے. اور یہ جو ترقی نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ اسلام نہیں ہے, بلکہ اسلام پہ نہ چل رہے ہیں. سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیدھا کرے. ہمارے ہاں گورنمنٹ میں لبرل لوگ زیادہ ہیں مذہبی لوگوں کی نسبت. جو مذہب کو دیکھو, مذہب کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ داڑھی ٹوپی پگڑی, نہ 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 نہ, وہ بھی ضروری ہے, پگڑی تو خیر ضروری نہیں ہے, لیکن مذہب کا مطلب پورے پراپر طریقے سے مذہب کو فالو کر رہا ہوں. کل ایک تاجر آئے ملنے کے لیے مجھ سے, انہوں نے بتایا بہت اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں سبزی منڈی میں یہ جو اردو اخبار ہے نا, ان میں چیزوں کو پیکنگ کرنے کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے. وہ سن رہے ہوں گے بیان. یہ جو کاغذ ہے نا, کاغذ, اس میں چیزوں کو پیک کرنے کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو میں نے اس پہ کئی سال مہم چلائی ہے کہ اس میں کاغذ کی بے ادبی ہے, اس میں اللہ کا نام بھی ہوتا ہے, اس میں آیتیں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں, تو یہ ختم کر کے دوسرے کاغذ لے کر آؤ. کہہ رہے بڑی میری مخالفت ہوئی اور بہت بڑا انہوں نے محنت کی. ٹھیک ہے, آپ کی نیت اچھی ہے, ایسا ہونا چاہیے کہ یہ جو اخبار جن پہ قرآن کی آیتیں ہیں, اللہ کا رسول کا نام ہوتا ہے, ان پہ پراٹھے پیک کرنا اور ٹماٹر پیک کرنا ٹھیک ہے. میں نے کہا بھائی آپ یہ 4 سال اس پہ محنت کرتے
کہ سبزی منڈی سے کرپشن ختم ہو, سودی لین دین ختم ہو. 2 نمبری بولتے کیوں نہیں ختم؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو صلاحیت 4 سال میں انہوں نے یہ بالآخر کر کے دکھا دی. میں نہیں کہہ رہا غلط کیا ہے. دیکھو جب ایک اور ان کی بڑی مخالفت ہوئی, لوگوں نے, پولیس بھی انوالو ہوئی, پتہ نہیں کیا کیا ہوا, وہ پوری کارگزاری سنا رہے تھے. ان کا خیال تھا میں ان کو بہت موٹیویٹ کروں گا, زندہ باد, آپ نے تو ایسا خاندانی کام کیا ہے کہ آپ کو ایوارڈ ملنا چاہیے. ان کی میں نے حوصلہ افزائی کی کہ آپ کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی, آپ کام بہت اچھا کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا, کیونکہ وہ بیچاروں نے جو سارا کام کیا وہ میرا ایک بیان ان کے سارے کام پہ پانی پھیر دے گا نا, تو ٹھیک ہے دوسرے اخبار ہوں. لیکن اللہ کے بندو, تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے, تم پہلے آیتوں پر عمل تو کرواؤ نا لوگوں کو. یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی چلتا رہتا تھوڑا تھوڑا کر کے, یہ بھی سائیڈ میں چلتا رہتا. لیکن جب آپ معاشرے سے ٹکر لے سکتے ہیں, پوری منڈی میں وہی اخبار آتے ہیں جو یہ جو اردو اخبار ہیں, آپ محنت اس پہ کرتے ہیں نا. اگر انہوں نے وعدہ کیا کہ اب میں اس پہ محنت کروں گا, کہ بھائی آپ لوگوں کو کسی طرح سے ایسا کوئی کام کرو, ایسا کوئی نیٹ ورک بناؤ وہاں پہ کہ منڈی سے جھوٹ ختم ہو جائے, مندی سے 2 نمبری. میرے ساتھ کتنی دفعہ معاملہ ہوا, آپ سبزی منڈی میں انار لے کر آئے, اوپر جو انار ہوں گے نا بڑے بہترین, ایسا لگے گا کہ جنت سے آئے ہوئے انار ہیں جو انہوں نے یہاں پہ سیٹ کر دیا. پھر آپ جب گھر لے کر آئیں تو بس وہی 10 انار جو اوپر ہے نا وہی جنتی ہوں گے, نیچے جہنم بھری ہوئی ہوگی. اس میں عین ممکن ہے انار ہی نہ ہو, اور انار نکلے تو گلے سڑے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے, مارکیٹ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو اللہ نے نبی کو صرف کوئی معاذ اللہ لیکچرار بنا کے نہیں بھیجا کہ لیکچر دیں تجارت پہ, ایمانداری سے کرو اور چلے جائیں. نا نا نا, ہمارے نبی مارکیٹوں میں گئے ہیں. یعلمہ الکتاب والحکمہ ہے نا, کہ نبی کا کام ہے کتاب سکھانا, تو ایسے سکھایا جاتا ہے. پوری ورکشاپ کروا رہے ہیں. بازار میں گئے, گندم کی ایک بوری تھی, آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا, اندر گیلی گندم تھی, اوپر کیا تھی, خشک. ان صحابی کو تنبیہ کی کہ یہ کسٹمر کے ساتھ دھوکا ہے. وہ اوپر سے چیک کرے گا, کیونکہ گیلی گندم تو خراب ہو جاتی ہے. اس طرح سے آپ نے باقاعدہ بازار جا جا کے صحابہ کرام کو ٹرین کیا ہے. اب یہ کام اصل میں تو حکمرانوں کا ہے, کیونکہ نبی تو حاکم بھی تھے نا. میں جاؤں اور منڈی میں انار نکال کے اس کو نصیحتیں شروع کر دوں کہ بھئی تو نے اوپر اچھے انار رکھے ہوئے, اندر سڑے ہوئے رکھے ہوئے, تو کہے گا مولوی صاحب خیریت تو ہے, آپ کون ہوتے ہو؟ تو حاکم, اب حاکم یہ کام جب کرے گا جب حاکم بھی ٹھیک ہوگا نا, یعنی حکومت خود ٹھیک ہو. ان پہ بھی اعتماد ختم ہے لوگوں کو. وہ آ کے اگر چیک کر کے بتا رہے ہو یہ گلے سڑے سیب نیچے کیوں ہیں, اوپر کیوں ہیں, تو وہ کہے گا تو پہلے آپ تو ثابت کرو کہ آپ بالکل فٹ فاٹ, بالکل کرپشن کے بغیر زندگی گزار رہے ہو. تو ان تاجر سے میں نے وعدہ لیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ میں اب اس پہ کام کروں گا. تو بھائی جھوٹ کو ختم کیا جائے, جھوٹ بول کے مال بیچا جا رہا ہے, سود پہ آپ ایک چیز آپ کے قبضے میں آئی نہیں ہے اور آپ آگے بیچ چکے ہوتے ہیں, یہ پروفٹ حلال تھوڑی ہے آپ کے لیے. سٹا چل رہا ہے مارکیٹوں میں, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. تو ان چیزوں پہ بھی صلاحیتیں خرچ ہونی چاہیے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی بات کیا ہے, میں یہ بات چل کہاں رہی تھی, بات چل رہی تھی نا ابھی, میں صحافی کی تو بیان شروع ہوا تھا, اس میں مثالیں دیتے دیتے یہاں تک آیا تھا. خیر میں اس پہ آیا تھا گرین بس. پہلے تو اس کا کلر اترے گا, گرین نہیں رہے گی, وہ تھوڑے دنوں میں وائٹ ہو جائے گی, یہ ذہن میں رکھنا آپ. پھر اس کے بعد جو اس کا حشر ہونے والا ہے تو آپ دیکھ لینا. کئی دفعہ ارادہ ہوتا ہے کہ یہاں سے پنجاب چلے جاؤ, بہت دفعہ میں نے سوچا ہے کہ یہاں سے پنجاب موو کر جاؤ, صحت ہی اچھی ہو جائے گی, چھینکیں میکیں ختم ہو جائیں گی.
لیکن وہی ہے کہ مٹی سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے, جہاں رہا ہو پورا بچپن یہاں بنٹے کھیل کے گزرا ہمارا, پورا تو نہیں خیر, کبھی کبھار کھیلے ہم نے, اور یہاں کے کلچر سے محبت ہو گئی ہے. انسان جہاں رہتا ہے تو وہاں کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, پھر سوچتے ہیں چھوڑو یار. تو اللہ سے ان حکومت کو ہدایت دے دے, بس یہی دعا کرو. دیکھو بظاہر بہت مشکل ہے, بہت. کراچی کا تو پھر بھی کچھ ہے, اندرون سندھ جاؤ وہ تو بالکل ہی کباڑا کیا ہوا ہے, وہ تو بالکل ہی ہماری بیچاری سندھی قوم کا تو ایسا بیڑا غرق کیا ہوا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے. سندھ میں جا کے دیکھو نا, ان غریبوں کا حال دیکھو, بیچارے ان کا حال کیا ہے. اسکولوں میں گدھے بندے ہوئے ہیں اور پرنسپل کو تنخواہ ماشاءاللہ پوری مل رہی ہے. میں نے بیان کیا تھا, اگلے دن واٹس ایپ پہ کسی نے تصویریں شیر کی, مفتی صاحب دیکھو اسکول ہے گدھا یہاں پہ. حقیقت ہے یہ, ثبوت کے لیے انہوں نے تصویریں بھیجی مجھے. تو خیر, پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن بار بار یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. حیوان عربی میں حیات کو کہتے ہیں. حیوان کو بھی حیوان اس لیے کہتے ہیں, اس میں زندگی ہوتی ہے. تو ہر جاندار چیز کو حیوان کہا جاتا ہے. کچھ عربی کی اصطلاحات ہوتی ہیں, اردو میں آگے چینج ہو جاتی ہیں وہ. تو اللہ فرماتے ہیں اصل آخرت ہے زندگی. آپ کتنی ہی, جو نیل آرم اسٹرانگ چاند تک پہنچا ہے, پہنچنے کے بعد گیا کہاں ہے وہ؟ بولو نا, قبر کی مٹی, ختم. تو آپ اس دنیا کو اتنا فری کیوں کرا رہے ہو بھائی؟ پہلی بات تو یہ ہے. جرمنی میں لوگوں کی عمریں 80 سال ہو گئی, ٹھیک ہے, ہمارے ہاں 60 سال. کتنا فرق آ گیا اس سے؟ 20 سال کا آ گیا. بہت بڑا فرق نہیں ہے یہ. اور اگر 1000 سال کا بھی ہوتا تو نوح علیہ السلام سے زیادہ تو نہیں زندہ رہ سکتے نا جرمنی والے. کیا خیال ہے؟ 950 سال تو نوح علیہ السلام تبلیغ کی ہے, لیکن بالآخر ان کا بھی انتقال ہوا. گزر گئی گزران, کیا جھوپڑی کیا میدان. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو فنا ہونے والی چیز ہے وہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. وہ بھائی گورا 80 سال 100 سال تک بھی جوان رہے گا تو کیا, بالآخر 30-40 سال زیادہ ہو گیا نا ہم سے. تو کیا ہے یہ ترقی بھائی؟ اتنا کیوں اس کو سر پہ مسلط کیا ہوا ہے؟ بہت مشکل ہے. آپ امریکہ سے آئے نا, آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے بات جو میں کہہ رہا ہوں؟ امریکہ کی سمجھ میں آ جائے تو پھر تو امریکہ والے تو بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا. آپ سعودیہ سے آئے ہیں, آپ کو تو بادشاہ سمجھا دے گا. سعودی عرب میں تو بادشاہ نے بول دیا, سب کی سمجھ میں فوراً آ گیا. صحیح ہے نا؟ تو بھائی وہ 80 سال زندہ رہ لے گا, وہ 100 سال زندہ رہ لے گا, تو کیا ہو جائے گا بھائی؟ تو 20-30 سال کوئی زیادہ ٹینشن والی بات نہیں ہے. وہ ان کے روڈ اچھے ہیں, ان کے روڈ اچھے ہیں. وہ ایک شہر سے دوسرے شہر 1 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں, ایک شہر سے دوسرے شہر 1 گھنٹے میں. ہمیں ایک ہی شہر کے اندر یہاں سے صدر جانے میں 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کوئی بات نہیں یار, اتنا کون سا ٹینشن کی بات ہے؟ اتنا کیوں سر پہ مسلط کیا ہوا اس ترقی کو؟ اس کا اپنا مزہ ہے. حقیقت انگریز کو 1 گھنٹے بعد جب وہ ٹرین سے اترتا ہے اسے وہ راحت نہیں ہوتی, خوشی نہیں ہوتی. ہم جب بس سے نیچے اترتے ہیں اور دونوں جیبوں پہ ہاتھ لگایا, بٹوا موجود ہے, اور جو ہمیں ایک روحانی سکون ملتا ہے کہ یار عزت کے ساتھ پہنچ گئے, پٹے نہیں, بم دھماکے میں مرے نہیں, پھٹے نہیں, یہ سکون انگریز کو نہیں ملتا. الحمدللہ. خیر یہ تو میں ایک مزاح کر رہا ہوں, لیکن اگر ہو بھی جائے یہ سب, کیا ہے بھائی, کیا ہو گیا؟ اپنے باپ دادا کو دیکھو, کہاں ہیں آج کل؟ وہ چلے گئے دنیا سے, ختم ہے. یہ اتنی ٹینشن والا معاملہ. ہم تو ترقی بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں, دنیا کے لیے تھوڑی کرتے ہیں. دنیا کی کیا اوقات ہے یار؟ صحابہ نے ترقی کی, جب اسلامی حکومتیں دنیا میں آئیں ترقی کی, سائنسی ترقی بھی کی, ہر فیلڈ میں آگے گئے ہیں وہ.
جو ہم اسلحہ بناتے تھے گورے ہم سے لیتے تھے. وہ یہ جو ترکی کا فاتح تھا نا سلطان محمد, اس نے اس وقت کی سب سے بڑی توپ بنائی تھی. اس وقت پوری دنیا میں کسی فوج کے پاس اتنی بڑی توپ نہیں تھی. اس کا ڈیزائن میں نے دیکھا ہے وہاں ترکی میں. اس توپ سے اس نے فائر کیے ہیں, اس جو اتنی موٹی دیوار پر جو 4000 سال سے کوئی فتح نہیں کر سکا تھا. اور ٹرک کیسی استعمال کی ہے کہ خشکی پہ کشتیاں چلا دی ہیں. حوصلہ چاہیے, ٹریننگ چاہیے اس کے لیے. 12 بجے تک سو کے اٹھنے والی قوم یہ کام نہیں کر سکتی. سمجھتے ہو, ٹریننگ ہے اس کے پیچھے. سائنسدان تھے. آپ بادشاہی مسجد میں ابھی بھی جا کے دیکھو نا, مسلمان جو انجینئر پہلے گزرے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہو جب اتنے بڑے بڑے مجموعوں سے مسلمان علماء کے اسکالرز کے پہلے بھی خطاب ہوتے تھے تو کیا کوئی مائک نہیں تھا؟ کیا مائک کے بغیر آوازیں پہنچتی تھیں اتنی دور تک؟ ہے بھائی, کیا ہو گیا؟ یقیناً اس وقت کوئی ایسے انجینئر تھے جنہوں نے ایسے آلات ایجاد کیے ہوئے تھے کہ آپ کی آواز یہاں سے دور تک پہنچے. بادشاہی مسجد میں بھی ایک سسٹم چھوٹا سا لگا ہوا ہے, ابھی بھی موجود ہے. مسلمان نے ترقی بہت کی تھی, بہت حکومتیں بھی کی ہیں. سب سے پہلے بحری بیڑا جو بنایا ہے نا, نیوی, وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بحری بیڑے کی پہلے خوشخبریاں دے چکے. کب خوشخبریاں سنا رہے ہیں؟ جب صحابہ گھوڑوں پہ سفر کرتے ہیں, جب خچروں اور گدھوں پہ سفر ہو رہا ہے, اور آپ اس وقت خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ میری امت کا وہ طبقہ جنت میں داخل ہوگا جو سمندر پہ جہاد کرے گا. بہت مشکل تھا اس وقت سمندر پہ جہاد کا سوچنا. فرمایا وہ جنتی, وہ سب جنتی ہیں. تو ایک صحابیہ اٹھی, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل کر لے. آپ نے دعا کی اللہ ان کو بھی شامل کر لے. وہ بھی اس جنگ میں شریک تھی. تو یہ جو امیر البحر کا لفظ ہے ایڈمرل, یہ امیر البحر سے آیا ہے. تو ترقی کی مسلمانوں نے بہت کی ہے, لیکن وہ ترقی کس کے لیے تھی؟ وہ مادہ پرستی کے لیے نہیں تھی. جب یہ ترقی مادہ پرستی کے لیے ہوتی ہے تو وہ حال ہوتا ہے جو آج یورپ کا ہوا ہے. تہذیب, انسانیت ختم. زنا کو جرم سمجھنا چھوڑ دیا. ہومو سیکس اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ انوالو, لڑکے لڑکوں کے ساتھ نا ایک گندگی اور درندگی معاشرے. شہوت پرستی کا نام ترقی رکھ دیا ہے. خواہشات کی غلامی کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ ترقی. پھر اپنے لیے اصول کچھ اور ہیں, غریب ملکوں کے لیے اصول کچھ اور ہیں. دنیا کے بڑے بڑے دہشت گرد آج دہشت گردی کے خلاف مہم چلا رہے ہیں, کیونکہ وہ چھوٹی موٹی دہشت گردیاں نہیں جانتے. اپنے ملکوں میں بڑا زبردست سسٹم بنایا ہوا ہے, لیکن جب کسی غریب ملک کی بات آتی ہے تو ان کے بچے, ہزاروں بچے بھوکے مر رہے ہو, ہزاروں کے کا خون چوسا جا رہا ہو, اس پر ان کو رونا بولو نہیں آتا. تو پہلی بات تو یہ کہ اس ترقی کو جو آپ ترقی سمجھ رہے ہو نا, اسلام آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہے کہ آپ گوروں سے اور ان ترقی یافتہ قوموں سے اتنا متاثر ہونے کی کوشش نہ کریں. کچھ بھی نہیں ہوتا, بہت زیادہ ترقی کر کے بھی کچھ زیادہ نہیں ہوگی.